میرا نام فاطمہ ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ قد 5 فٹ 2 انچ اور میں خود کو ہمیشہ خوبصورت محسوس کرتی ہوں۔ میرا چہرہ پھولوں کی طرح تر و تازہ ہے۔ آنکھوں میں ایک خاص سی مستی ہے۔ گال بھرے بھرے اور ہونٹ رسیلے، جیسے گھول دیا ہو۔ یہ سب کچھ ہمیشہ میرے ارد گرد لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا، لیکن اس وقت کی بات ہی کچھ اور تھی جب میں 16 سال کی تھی اور میٹرک کے امتحان سر پر تھے۔ اس عمر میں ہر چیز ایک الگ ہی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ میں پڑھائی میں اوج تھی، نہ بہت کمزور اور نہ ہی کوئی غیر معمولی ذہین۔ امتحان کی تیاری کے لیے مجھے رہنمائی کی ضرورت تھی۔ میری خالہ کا بیٹا طلحہ جو میٹرک کر چکا تھا، ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں طلحہ سے کہہ دے کہ وہ مجھے پڑھا دیا کرے، اس طرح مجھے دور کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا اور وقت بھی بچے گا۔ اماں نے فوراً اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور اسی دن طلحہ سے بات کرائیں۔ شام کو انہوں نے مجھے بتایا، طلحہ ہر شام 7 سے 9 بجے تمہیں پڑھانے آئے گا۔ اس دن میں نے جلدی سارے کام نمٹائے اور کتابیں لے کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ گھڑی نے 7 بجائے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ طلحہ اندر آیا۔ اس کی عمر 21 سال کے لگ بھگ تھی۔ 6 فٹ کے قریب قد، مضبوط جسم، کلین شیو اور گورا رنگ۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا اعتماد اور کشش تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو میری شاگرد پڑھائی کے لیے تیار ہے؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی۔ طلحہ نے کتاب اٹھا کر اس کے اوراق پلٹے اور پھر پوچھا، کس سبجیکٹ میں خود کو زیادہ کمزور سمجھتی ہو؟ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، میتھ اور انگلش میں۔ میں تھوڑا سمٹ کر بیٹھی تھی، بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ طلحہ نے کتاب میز پر رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، اگر اسی طرح گھبراؤ گی تو جو کچھ پڑھاؤں گا وہ یاد نہیں رہے گا۔ ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں، ہم دوستانہ ماحول میں پڑھیں گے، جو سیکھو گی وہ یاد بھی رہے گا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی بہتر۔ اس دن پڑھائی تو خاص نہ ہوئی، لیکن طلحہ نے اپنی باتوں اور ہنسی مذاق سے میری جھجک دور کر دی۔ میں بھی اب کافی پر اعتماد محسوس کر رہی تھی اور اس کے چٹکلوں کا جواب بھی بھرپور انداز میں دے رہی تھی۔ میرا چنچل پن جاگ اٹھا تھا۔ طلحہ نے تھوڑی سی میتھ کی مشق کروائی اور کہا کہ کل سے انگلش شروع کریں گے۔ جب وہ جانے لگا تو اماں نے اسے چائے کے لیے روک لیا۔ چائے اور مختصر سی گپ شپ کے بعد اس نے کہا، کل شام 7 بجے آؤں گا، تیار رہنا۔ اگلے 2 ہفتے اسی طرح گزرے۔ طلحہ وقت کا بہت پابند تھا، ہمیشہ وقت پر آتا اور وقت پر ہی چلا جاتا۔ اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت تھی، اس کا پڑھانے کا انداز بھی لاجواب تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس کی گرویدہ ہوتی گئی اور اس سے میری دوستی بھی بڑھتی گئی۔ اس کے ساتھ گزرنے والے لمحات میرے لیے خاص اور یادگار بن گئے تھے۔ اس دن طلحہ مجھے میتھ کی مشق کروا رہے تھے کہ اماں چائے لے آئیں۔ انہوں نے چائے میز پر رکھتے ہوئے کہا، چائے پہلے پی لینا، اور واپس کچن میں چلی گئیں۔ مشق ختم ہوئی تو میں نے چائے کی پیالی اٹھا کر طلحہ کو دینا چاہی، لیکن جانے کیوں میرا ہاتھ کانپ گیا اور پوری چائے طلحہ کے اوپر گر گئی۔ ان کی پتلون اور شرٹ بھیگ گئی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ میں گھبرا کر دوڑتی ہوئی تولیہ اٹھا لائی اور بار بار سوری کہتی ہوئی ان کی شرٹ کو تولیے سے خشک کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ جلے تو نہیں؟ میں نے تولیہ رگڑتے ہوئے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ طلحہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چائے سے تو نہیں جلا، لیکن اب تم ضرور جلا ڈالو گی تولیہ رگڑ رگڑ کر۔ میں ان کے اس جملے کو سمجھ نہ سکی اور اس طرح تولیہ سے ان کی شرٹ کو خشک کرنے میں لگی رہی۔ شاید میں کچھ دیر اور یہ سب کرتی رہتی، لیکن طلحہ نے آہستگی سے میرے دونوں کندھوں کو تھام کر مجھے کھڑا کیا اور کہا، بس کرو ببلی، سب کچھ ٹھیک ہے، تم خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ ان کی شفقت اور نرمی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب طلحہ نے مجھے روتے دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ارے پگلی، روتی کیوں ہو؟ تم نے جان بوجھ کر تھوڑی چائے گرائی ہے، یہ تو حادثاتی طور پر ہوا۔ ان کے اس انداز پر مجھے حوصلہ ملا۔ میں نے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، جانتی ہوں کہ حادثہ ہوا ہے، لیکن حادثات بھی تو کسی نہ کسی غلطی کا نتیجہ ہوتے ہیں،
اور اس حادثے کی غلطی میری ہی تھی۔ طلحہ نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کے لیے ہنستے ہوئے کہا، ببلی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ایسے حادثات روز کیا کرو۔ ان کی مانوی ہنسی میری سمجھ سے باہر تھی، لیکن انہیں ہنستے دیکھ کر میں بھی مسکرا دی۔ طلحہ نے کہا، چلو واپس وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں حادثہ ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا، جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھو۔ میں نے واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھولنے کی کوشش کی، مگر طلحہ نے کہا، آج کا کام ختم، کل دیکھیں گے، میں چلتا ہوں کیونکہ اس حالت میں تمہیں کچھ نہیں پڑھا پاؤں گا۔ طلحہ اپنی کس حالت کی بات کر رہے تھے یہ میں اس وقت سمجھ نہ سکی۔ اس دن جب میں رات کو بستر پر لیٹی تو یہ واقعہ بار بار میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اس وقت تو سب کچھ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھا، لیکن اب ان لمحوں کو یاد کرنا تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس رات میں نے خواب میں بار بار طلحہ کو دیکھا۔ کبھی ہم کسی ندی کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے، کبھی کسی پارک کے کونے میں بینچ پر باتیں کر رہے ہوتے، کبھی پہاڑوں اور صحراؤں میں گھوم رہے ہوتے اور کبھی سمندر کی لہروں سے کھیل رہے ہوتے۔ اس رات میں نے اور طلحہ نے مل کر خوابوں میں پوری دنیا کی سیر کی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خواب کے سارے مناظر میرے ذہن میں نقش تھے۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں کہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت پرلطف تھا۔ دوسری شام جب طلحہ ہمارے گھر پہنچے، میں ابھی نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال ابھی گیلے تھے اور ان سے پانی گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ طلحہ تب تک اندر آ گیا تھا۔ میں تو طلحہ کو اپنے خوابوں میں پہلے ہی بسا چکی تھی، لیکن اس شام مجھے لگا جیسے طلحہ کے دل میں بھی اب کچھ خاص چل رہا ہے۔ دوران اسٹڈی میرے دل میں عجیب عجیب خیالات جنم لے رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہوتی ہے، مگر اتنا ضرور تھا کہ طلحہ کی موجودگی مجھے مدہوش کر رہی تھی۔